باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 90 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب سلام دیا جائے تمہیں بِتَحِيَّةٍ کسی لفظ دعا سے، بِتَحِيَّةٍ کسی لفظ دعا سے، تو کیا کرو؟ فَحَيُّوا، تو سلام دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے، یعنی جو تمہیں دعا دی گئی اس سے بہتر الفاظ میں تم انہیں دعا دو۔ او ردوہا، یا نہیں بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی اسے لوٹا دو جتنا اس نے تمہیں دیا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ذرا اس آیت پہ پھر غور کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ایک حکم دیا ہے، اللہ کریم نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ تم جو تمہیں سلام کرے لفظ دعا سے، کوئی تمہیں دعا کوئی اچھی دعا دے دے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس سے اچھی دعا دو، نہیں کسی بھی لحاظ سے تم نہیں دیتے تو کم از کم اتنی ضرور دو جتنی اس نے دی ہے۔ آخر میں جب آیت کو ختم کیا تو بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کیا لینے والا ہے؟ کیا حاصل ہوا؟ کہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس حکم پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا، ورنہ اللہ چھوڑے گا تم سے حساب ایک ایک پائی کا لے گا، ایک ایک عمل کا لے گا، ایک ایک حکم کا لے گا۔ تو اس لیے جو بھی اعمال ہیں، جن اعمال کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، اللہ وہ حساب لے گا بھی، اور اللہ اس حساب کے لینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، لے گا بھی اور لینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے کہ کیسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، حکم دیا اور حکم کے بعد فرمایا ان اللہ علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تحیہ، یہ تھوڑی سی صرفی نحوی گفتگو کرنے کے بعد فرمایا کہ تحیہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا اصلی معنی، یہ جو تحیہ لفظ آیا ہے نا، اس کا اصلی معنی ہے زندگی کی درازی کی دعا دینا، زندگی کی درازی کی دعا دینا۔ اللہ کرے تمہاری زندگی لمبی ہو، اللہ کرے تمہاری زندگی لمبی ہو۔ اور اس کا معنی ملک بھی ہے، کسی کے کچھ حوالے کرنا۔ التحیات للہ میں یہی معنی ملحوظ ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں تحیہ سے مراد سلام کہنا ہے، سلام دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ، شاباش، صلی اللہ، ماشاءاللہ، پسندیدہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کا جواب دینا کیا ہے؟ سلام کرنا کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا، سیکھ لیے بات، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ اب ذرا مزے سے مزہ لیجئے اس بات کا، سلام کرو گے نبی راضی ہوگا، جواب دو گے خدا خوش ہوگا ہے جی، سلام کرو گے السلام علیکم کسی کو کہو گے نبی خوش ہوگا،
اور نبی کی خوشی میں ہی تو خدا کی خوشی ہے۔ جن جن باتوں میں نبی خوش ہے ان باتوں میں خدا خوش ہے، اور جن باتوں میں خدا خوش ہے ان باتوں میں مصطفیٰ۔ ہاں سلام کا جواب دینے کے قرآن حکیم نے 2 طریقے سکھائے ہیں، یا تو وہی الفاظ دہرا دو جن سے تمہیں سلام کہا گیا، یا ایسے الفاظ کا اضافہ کرو جو محبت و تکریم پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دو۔ میں نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ جواب دیجئے۔ میں نے آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آئندہ ایسا ہی کریں گے؟ اس لیے ایسا کریں کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے۔ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی کی سنت ہے، بس حضرات اسی پہ اپنی زندگی گزار لیجئے۔ اللہ اسی خیر اور نیک عمل کے بدلے میں ہی آپس میں محبتیں بھی پیدا کرے گا اور آپس میں پیار بھی پیدا کرے گا اور نفاق کو دور بھی کرے گا اور بڑی ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ باہمی محبت و پیار کے جذبات کو تر و تازہ کرنے کا یہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، یہ سنیے ذرا غور سے سنیے گا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا او لا تؤمنون حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل، ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا، اور جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ مزہ آیا؟ اور بڑھو سکے براؤن لڑیا کرو جتنا مرضی، اس ਨੂੰ 3 مہینے 3 سال سلام نہ دیتا کرو۔ حضرات کیا کہا میں نے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنائی میں نے، آپ کو مزہ نہیں آیا؟ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے محبت کرنی ہے، آپ نے پیار کرنا ہے، آپ نے دوسرے کی عزت کرنی ہے، آپ نے دوسرے کی تکریم کرنی ہے۔ کیوں؟ میرا نبی خوش ہوتا ہے، میرا نبی۔ ہم ہر وہ خیر کا کام اس لیے کریں گے میرا نبی۔ کسی کو راستہ بتائیں گے، صحیح راستہ بتائیں گے نبی، کسی کو سیدھے راہ پہ لگائیں گے نبی، کسی کو روڈ پار کرائیں گے نبی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، جو کریں گے نبی، جو سے مراد خیر کے کام ہیں، نبی خوش ہوگا۔ ذرا اس حدیث کو پھر ذرا اچھا سے لے کے سنیے، اور اگر ہمارے اندر ایسی کوئی خامی کمزوری ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل، اور جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے ایمان نصیب۔ ایک بندے کے دل میں اپنے بیٹے، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، کسی کی بھی بیوی کی بھی رنجش موجود ہے، اس کے دل میں اس کے بارے میں بغض موجود ہے، اور وہ اس سے پیار نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی حدیث کے بقول اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، اولا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں اس بارے میں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ کون ہے یار؟ سبحان اللہ، کہا کرو، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ خود ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ ایک دوسرے کو کیا کہا کرو بھائی حضرات؟ بیٹھے ہیں یہ چلے گئے ہیں؟ ادھر ہی ہیں۔ ہاں، کیا کہا کرو آپس میں؟ السلام۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت میں ایمان ہے، ایمان میں جنت ہے۔ ہیں جی؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، میں ایک دفعہ برکت کے لیے پھر پڑھ دیتا ہوں، عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان نہیں لاؤ گے تو محبت، یہاں تک کہ تمہارے اندر جب تک محبت نہیں ہوگی ایمان نہیں ہوگا۔ اولا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں، علی شیئن، ایک چیز پر، اذا فعلتموہ، جب تم کرو، تحاببتم، تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ نہ پیسہ، نہ ٹکا، نہ دھیلا، کچھ نہیں لگتا، آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جب تم سلام کرو گے آپس میں کیا پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو جنت ہوگی، جنت ہوگی تو پھر موجیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جتنے آداب ملاقات رائج ہیں سب کو دیکھو، ملاقات کا وہ طریقہ جو آپ کو قرآن نے سکھایا اس کا جواب نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر غیر مسلم سلام دے، کون دے؟ غیر مسلم سلام دے تو قبول کر، تو اس کے وہی الفاظ جواب میں دہرا دو۔ مثلا وہ کیا کہے گا؟ ردوہا مثل ما سلام علیکم علی غیر اہل دینکم، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ السلام علیکم کی جگہ پہ جو دوسرے جملے رائج ہیں اور اکثر کسی نے ہم پہ بھلا بھی کیا ہوا ہے، کوئی پرنٹ بھی ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں عمومی طور پہ معاشرے میں، سلام علیکم۔ اب اس کی طرف ابھی وقت نہیں، میں کسی وقت ہوا تو وہ 3-4 جن جملوں سے سلام دیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، جن میں ایک کا معنی جہنمی بھی ہے، تم پر جہنم لازم ہو، تو یہ ہم بڑے ہی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے سلام کن لفظوں سے دینا ہے؟ السلام السلام السلام، یاد ہو گیا؟ اب غلطی نہیں کرنی، یہ لفظ ہے السلام، تم پہ سلامتی ہو، او میرے بھائی تیرے تے سلامتی ہووے، تیرے تے امن ہووے، تیری زندگی لمبی ہووے۔ تے نال اگر کسی مہربانی کیتی آکھ دیتا ورحمت اللہ، تیرے تے اللہ دی رحمتاں ہون و برکاتو، تینوں اللہ برکتاں دے وے بھائی۔ ایڈیاں دعاواں دینے تو بعد اللہ دل وچ محبت نہیں پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فما لکم فی پھر آگے کیا ارشاد ہو گئی تھی بات؟ یہ نہیں ابھی رہتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود بغیر اس کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا، کوئی قابلیت ہی نہیں رکھتا کہ بندہ اس کو اپنی عبادت کا مرکز بنا لے۔ صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو ہمارا کیا ہے؟ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فی، نہیں ذرا شک اس کے آنے میں۔ او بھائی قیامت آئے گی نا، مرنا ہے نا، کوئی شک نہیں ہے دے وچ، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آئے گی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات کہنے میں؟ سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ بس ذہن میں بٹھا لیں، اس سچے رب نے کہا ہے کہ قیامت، اس سچے رب نے کہا ہے کہ حساب، بس پھر آپ تیاری کر لیجئے۔ فما لکم فی المنافقین، سو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں؟ فئتین، تم 2 گروہ بن گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندہ کر دیا ہے انہیں بوجہ ان کے کرتوتوں کے۔ ارکسہم، انہیں الٹا لٹکا دیا ہے، اوندے منہ کر دیا ہے، بما کسبوا، ان وجوہات کی بنا پہ جو وہ کرتے تھے۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ان تہدوا، کہ اسے راہ دکھاؤ، من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دیا ہے، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دکھاؤ۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ ہاں اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت کلام ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں صرف چند گزارشات۔ بعض لوگ اسلام تو قبول کر لیتے، لیکن بال بچوں کی محبت، مال و جائیداد کا پیار اور وطن کی کشش انہیں ہجرت کرنے کی اجازت نہ دیتی، اور اس طرح قبول اسلام کے بعد بھی انہیں مشرکین کی معاندانہ سرگرمیوں میں شریک ہونا پڑتا۔ اور بعض جو ہجرت کر کے مدینہ آ بھی جاتے، لیکن وہاں کا نظام حیات، اخلاقی پابندیاں
اور ان پر دشمنوں کے حملہ کا خطرہ انہیں وہاں قیام نہ کرنے دیتا، اور وہ آب و ہوا کی ناموافقت کا عذر کر کے واپس لوٹ آتے۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق مسلمانوں کی آراء مختلف تھیں، بعض انہیں مسلمان اور دوسرے انہیں خارج از اسلام خیال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کے متعلق مختلف الرائے کیوں ہو؟ یہ تو اپنی بدعمالیوں کے باعث جدھر سے آئے تھے ادھر ہی لوٹا دیے گئے۔ ارکس اور انکس دونوں ہم معنی ہیں۔ کسائی کہتے ہیں کہ ارکس اور انکس قلب و شے علی رأسہ والمرکوس و المنکوس، یہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ رقص اور نقص دونوں معنی کسی چیز کو سر کے بل اوندا گرا دینا، الٹا گرا دینا۔ ارکس کا یہ لفظ یہاں کتنا موضوع ہے، بما کسبوا نے واضح کر دیا کہ ان کا زیادہ حق سے منحرف ہونا ان کی اپنی غلط کاریوں کا طبعی ثمر ہے۔ پیچھے ایک دو دن پہلے ہماری بحث آئی تھی نا، جن میں ایک کے بعد دوسری آیت میں تھوڑا سا سمجھنے میں کیا آیا تھا، فرق آیا تھا، غلط اختلاط ہوا تھا، تو ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو کیا کر دیا تھا، واضح کر دیا تھا۔ یہاں بھی یہ کہا کہ یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی بنا پہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے انہیں اوندا گرایا ہے، اپنی وجہ سے نہیں گرایا۔ بہت سارے کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف یہاں ہو سکتا تھا۔ حضرات یہ ساری چیزیں اپنے پلو میں باندھا کریں۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا اللہ کے بارے میں، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، کلام کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے کلاموں کا جواب ایک بات میں دے دیا، واللہ ارکسہم، اللہ نے انہیں اوندا لٹکا دیا، اپنی وجہ سے نہیں، بما کسبوا، جو وہ کرتوت کرتے تھے ان کرتوتوں کی بنا پہ اللہ نے انہیں سزا کے طور پہ الٹا لٹکا دیا۔ تو جو اللہ منافقوں کو الٹا لٹکانے پہ قادر ہے، وہ ہم گناہ گاروں کو بھی الٹا لٹکانے پہ کیا ہے، قادر ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور خیر کے کام کرنے چاہیے۔ اچھا پھر جو تم انہیں چاہتے ہو جنہیں اللہ نے الٹا لٹکا دیا ہے اور اللہ انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا، انہیں چاہتے ہو ہدایت دینا، تو گویا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت کس کی طرف سے ہے، بس یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجیے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ۔ یعنی وہ دوست بنا لیتے ہیں نا، جب دوست بنائیں گے تو تم دوست ہو کہ کیا کرو گے، وہی کرو گے نا جن کے تم دوست ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی کو دیکھنا ہو نا اس کے دوستوں کو دیکھو، کسی کو پرکھنا ہو نا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کس کیٹیگری کا ہے، تو اس کے کس کو دیکھو، بس اس کے دوست دیکھتے جاؤ گے۔ وہ اکثر و بیشتر آتے ہیں نا کہ حضرت ہم نے بچی کا نکاح کرنا ہے تو اس کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہے، تو میں انہیں ایک واضح طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جاؤ وہاں ان کے محلے کی قریبی مسجد میں چلے جاؤ، اگر وہ بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، جاؤ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو۔ رزق اللہ کے ذمہ، احتیاطیں اللہ کے ذمہ، ہم کر کیا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم مانگ سکتے ہیں مولا میرے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، ایسا ہی نا، قبول تو میرے اللہ نے کرنا ہے۔ تو پھر یہ آسان طریقہ ہے، بجائے اس کے اس کی سنو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کسی اور کی سنو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور حقیقت کچھ اور ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کر دے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یعنی تم ان کو مسلمان ہونے کے متعلق آپس میں بحث کر رہے ہو اور ان کے کفر و فسوق کا یہ حال ہے کہ وہ تمہیں بھی دولت ایمان سے محروم کر کے اپنے ساتھ ملانے کی تدبیر سوچ رہے ہیں، اس لیے جب تک ہجرت کر کے تمہارے ہاں قیام نہ کریں اور اپنی قسمت تمہارے ساتھ وابستہ نہ کر دیں، اس وقت تک تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہ کرو۔ فلا تتخذوا منہم، پس نہ بناؤ تم ان سے اولیاء اپنے دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ فإن تولوا، پس اگر وہ ہجرت سے منہ موڑیں، فخذوہم، تو انہیں پکڑ لو، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پاؤ ان کو، ولا تتخذوا منہم اولیاء، اور نہ بناؤ ان سے کسی کو اپنا دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار، کیونکہ سب سے بڑا مددگار تو کون ہے، سب سے بڑا دوست کون ہے، ولی بھی اللہ ہی ہے، مددگار بھی اللہ ہی ہے۔
الا الذین یصلون الی قوم بینکم، مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ ہے، ان کو قتل نہ کرو جن کے درمیان تمہارا معاہدہ چل رہا ہے۔ یہ لوگ جو تمہارے ان دشمنوں سے جا ملے ہیں جن کے ساتھ تمہاری جنگ شروع ہے، تو ان کو مت جانے دو، جہاں ملیں قتل کر ڈالو، لیکن اگر وہ کسی ایسے قبیلہ کی پناہ اختیار کر لیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر انہیں کچھ نہ کہو، اور اگر وہ تمہارے پاس حاضر ہو کر یقین دلا دیں کہ نہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، نہ تمہارے معاون بن کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں گے، تو بھی ان سے تعرض کرو، اعراض کرو۔ اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ آیت سابقہ میں ان کے قتل کرنے کا حکم صرف اس وقت ہے جب وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہوں، اور جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ تم بھی ان کے قتل سے ہاتھ روک لو۔ حضرات، جو ہمارا رب کا عطا کردہ کلام ہے، یہ ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، یہ ہماری زندگی کو حسین بنانے کے لیے آداب اور اخلاقیات بھی سکھاتا ہے۔ یہ ہمارا پورا نصب العین ہے۔ ہمیں قرآن کی طرف اگر کوئی کہے کہ کیوں رجوع کر رہے ہو، کیوں قرآن کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہو، کیوں قرآن سمجھنا چاہتے ہو، تو ہم اسے ایک سبق دینا چاہتے ہیں اور جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ ہیں کیا۔ ہمارے آداب دیکھیں نا آپ، بڑے مزے سے اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت بیان فرمایا۔ پہلے کہا قتل کر دو، پھر کہا انہیں اگر تمہارا معاہدہ ہے یا اس قوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ ہم قتل نہیں کریں گے، یا وہ تمہیں آ کے یقین دلا دیتے ہیں، یا وہ تمہیں کیا کر دیتے ہیں، یقین دلا دیتے ہیں بھائی ایسی لڑن نہیں آئے، پھر انہوں نے مارنا۔ ہاں، جو لڑ رہے ہیں نا، وہ جتھے لبن انہوں نے مارو، وہ تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، جہاں ملے انہیں مار دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھول کے یہ بیان کیا، ہر ایک کو مارنا نہیں، ہر ایک کو قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے قتل کرنا ہے جو تمہارے آمنے سامنے آ کے جنگ لڑے، جو تمہارے آمنے سامنے، اور تمہیں جناب آ کے ایک ویسے اور مسئلہ حل ہو گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے کچھ علماء دوست ہم جب بیٹھتے تھے تو ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ آیت پورے کر لوں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا کیا آ گئے تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ جنگ کریں تم سے یا جنگ کریں اپنی قوم سے، یعنی تنگ ہو کے اب تمہارے پاس آ گئے ہیں، انہیں بھی نہیں کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ ضرور لڑتے تم سے۔ یہ سب کچھ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ کنارہ کر لیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ، تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم سبیلا، ان پر زیادتی کرنے کی راہ، ان پر زیادتی کرنے کی کوئی راہ اللہ نے نہیں بنائی ہے۔